الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق وسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا بزرگان محترم عزیزان گرامی تاریخ کے قاتلوں نے ناانصافی کرنے والے قلم کاروں نے وقت کے ستمگروں نے کاتب وحی سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظالم و جابر باغی اور ناانصافی کرنے والے حکمراں کے طور پر گردانا اور تاریخ کے صفحات سیاہ کر دیے گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات اور آپ کی شہادت کی چند جھلکیاں، چند گوشے اور چند پہلو بڑے ہی مختصر اور جامع انداز میں آپ کے سامنے پیش کیے گئے تھے۔ بر صغیر میں ایک طبقہ وہ ہے جو شروع ہی سے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی تنقیص کرتا ہے، ان کی توہین کرتا ہے، ان کی بے عزتی کرتا ہے، بسا اوقات ہیلے اور بہانے اختیار کر کے اہل بیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اور لاڈلی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے
کے گھرانے کے دیگر افراد سے جھوٹی محبت کا دعویٰ اور چرچا کر کے وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں۔ نیتیں ان کی بھی نیک نہیں ہیں، دل ان کا صاف نہیں ہے، بس اہل بیت سے جھوٹی محبت، جھوٹا عشق کا دعویٰ، جھوٹی محبت کا چرچا کر کے وہ دیگر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مطعون کرنے کی اور اپنے ناپاک ارادوں میں کامیاب ہونے کی کوشش اور ایڑی چوٹی کا زور لگاتے رہتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے۔ میں ایک طرف تاریخ کو رکھتا ہوں اور دوسری طرف قرآن کو رکھتا ہوں۔ میں قرآن کو مانتا ہوں، میں فرامین رسول احادیث نبویہ کو مانتا ہوں۔ اگر قرآن کی کسی آیت سے تاریخ ٹکراتی ہے تو ایسی تاریخ کو میں ٹوکری میں ڈال دیتا ہوں، ردی کی ٹوکری میں ڈال کر اس کا میں انکار کر دیتا ہوں، اسے نہیں مان سکتا، کیونکہ اس تاریخ کے بالمقابل میرے سامنے قرآن پاک کی آیت ہے جو قرآن پاک صحابہ کی صداقت کو بیان کرے۔ میں اس قرآن پاک کا ماننے والا ہوں کیونکہ میں نبی کا شہیدائی اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا تابعدار ہوں، وفادار ہوں، جانثار ہوں۔ لہذا میں ایسی تاریخ کو جھوٹ مانتا ہوں، میں ایسے تاریخ کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیتا ہوں جس تاریخ کا تقابل اور جس تاریخ کا مقابلہ کسی قرآن کی آیت سے ہو۔ میں ڈنکے کی چوٹ پر کہنا چاہوں گا ان لوگوں سے جو اہل بیت اطہار اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے والوں سے جھوٹی محبت کا دعویٰ، جھوٹا عشق کا چرچا کر کے دیگر صحابہ کرام کی بے عزتی کرتے ہو، اس کو کبھی برداشت نہیں کیا جائے گا۔ تاریخ بغداد میں لکھا ہے کہ ایک وقت تھا اگر کوئی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دیا کرتا یا ان کی شان میں نازیبا گستاخانہ کلمہ کہتا تو اس وقت ایسا ہوتا تھا کہ وقت کا حاکم اس پر کوڑے لگایا کرتا، اس کی پٹائی کیا کرتا۔ کاش آج ایسا زمانہ نہیں ہے، ورنہ صحابہ کرام پر ٹھوکنے والے ظالموں، اگر حکومت ہماری ہوتی تو تمہیں ایسے کوڑے برسائے جاتے۔ بند کرو صحابہ پر ٹھوکنا۔ صحابہ دین کی بنیاد ہے، صحابہ ایمان کی بنیاد ہے، صحابہ قرآن کو ہم تک پہنچانے والے ہیں، صحابہ حدیث کو ہم تک پہنچانے والے ہیں، صحابہ سنت رسول کو ہم تک پہنچانے والے ہیں، صحابہ فرامین رسول کو ہم تک پہنچانے والے ہیں، صحابہ ہمارا ایمان ہے، صحابہ ہمارا اسلام ہے۔ میں آگے چلوں تو آپ کو بتاؤں گا کہ آج ایک طبقہ وہ ہے جو صحابہ کو مطعون کرتے رہتا ہے اور ان کی ہاں میں ہاں ملانے والے اور فائدہ اٹھانے والے، ان کی مفاد سے مفاد ملنے والے کچھ ایسے لوگ اور ایسے افراد بھی ہیں جو اپنے آپ کو اہل سنت میں سے کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو اہل قرآن میں سے کہتے ہیں، اہل سنت میں سے کہتے ہیں، والجماعت میں سے، اہل سنت والجماعت سے اپنے آپ کو کہتے تو ہیں، لیکن ان کا رویہ، ان کا نظریہ صحابہ کرام کے بارے میں، ان کے بیانات اور ان کے لٹریچر، ان کے مضامین، یہ صحابہ کے کردار پر پٹا لگانے والے، صحابہ کی بے عزتی کرنے والے، صحابہ کی تنقید کرنے والے، صحابہ کی کردار پر کردار کشی کرنے والے ہوتے ہیں۔ لہذا میں ایسے شخص کو اہل سنت میں سے نہیں مانتا، اہل سنت والجماعت میں سے نہیں مانتا، میں ایسے شخص کو خارج مانتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ یہ میرے ستارے کے مانند ہیں، اصحابی کالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم۔ اب اس حدیث میں اس میں کلام کیا گیا ہے، لیکن چونکہ الفاظ درست ہیں، اس کے معنی درست ہیں، جائز اس میں کلام کیا گیا ہو،
لیکن اس کے معنی درست ہے کہ کسی صحابی کی اقتدا کر لو، تم راہیار ہو جاؤ گے۔ اور قرآن اٹھاتے جائیے، قرآن کھولتے جائیے اور قرآن کا مطالعہ کرتے جائیے، آپ کو ملے گا کہ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اور ان کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ جن کو قرآن کرام برارہ کہتا ہے۔ اور آج کی تاریخ حضرت امیر معاویہ کو ظالم کہے، حضرت معاویہ کو باغی کہے، حضرت معاویہ کو طاغی کہے، میں قطعاً اس کو برداشت نہیں کرنے والا۔ جس امیر معاویہ کو قرآن کرام برارہ کہتا ہے، اس امیر معاویہ کو اگر تاریخ قاتل کہے، اگر تاریخ باغی کہے، اگر تاریخ طاغی کہے، تو میں اس تاریخ کو ردی کی ٹوکری میں ڈال کر اس تاریخ پر ٹھوکر مار دیتا ہوں، اور قرآن میرے لیے زندہ باد ہے، میرے لیے امیر معاویہ زندہ باد ہے۔ کرام بررہ قرآن کہتا ہے کہ کاتبان وحی میں سے ایک حضرت امیر معاویہ ہی ہے۔ بخاری کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی اترتی تھی، جو وحی نازل ہوتی تھی، اس وحی کو لکھنے والے، قرآن کے لکھنے والے کتنے صحابی تھے پتہ ہے آپ کو؟ وہ 13 صحابہ کرام تھے۔ 13 صحابہ کرام میں چھٹا نمبر حضرت امیر معاویہ کا تھا۔ ٹھوکنے والے اپنی زبان پر لگام دے دے اس وقت سے پہلے کہ تیرا انجام برا ہو جائے۔ کچھ افراد ہیں، کچھ جماعتیں ہیں جو صحابہ کرام پر آئے دن ٹھوکتے رہتے ہیں۔ کبھی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر زبان درازی کی جاتی ہے، تو کبھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر زبان درازی کی جاتی ہے، تو کبھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مطلوب کیا جاتا ہے۔ قطعاً ہم اس کو برداشت نہیں کرنے والے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن سرٹیفکیٹ دیتا ہے، قرآن سند دیتا ہے۔ وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ قرآن کہتا اے کافرو، اے مشرکو، اے ظالمو، تم ان کی طرح ایمان لے آؤ۔ مشرکوں کو کتاب ہے، کافروں کو کتاب ہے، یہودی کو کتاب ہے، نصارہ کو کتاب ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ ایمان لے آؤ جیسے ایمان لے آئے حضرت ابوبکر صدیق، ایمان لے آؤ جیسے ایمان لائے عمر فاروق، ایمان لے آؤ جیسے ایمان لائے ہیں عثمان غنی، ایمان لے آؤ جیسے ایمان لائے ہیں حضرت علی، ایمان لاؤ جیسے ایمان لائے ہیں امیر معاویہ، ایمان لاؤ جیسے ایمان لائے حسنین کریمین، ایمان لاؤ جیسا ایمان ہے طلحہ کا، زبیر کا، عمار کا، یاسر کا، سہیب کا۔ اس طرح ایمان مقصود ہے، وہ ایمان مطلوب ہے، وہ ایمان نہیں چلے گا عبداللہ ابن ابی والا ایمان، عبداللہ ابن سبا والا ایمان، عبداللہ ابن ابی ابن سلول والا ایمان اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ۔ فرمایا اگر یہ لوگ حضرت ابوبکر والا ایمان لاتے ہیں، حضرت عمر والا ایمان لاتے ہیں، حضرت عثمان جیسا ایمان لاتے ہیں، حضرت علی جیسا ایمان لاتے ہیں، حضرت حسنین جیسا ایمان لاتے ہیں، حضرت امیر معاویہ جیسا ایمان لاتے ہیں، حضرت طلحہ، زبیر، عمار ابن یاسر رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جیسا ایمان لے آتے ہیں۔ قرآن بشارت دیتا ہے، قرآن گواہی دیتا ہے فَقَدِ اهْتَدَوْا، تم بھی راہیار ہو جاؤ گے، تم بھی ہدایت والے بن جاؤ گے۔ جو بشارت ابوبکر کے لیے، جو بشارت عمر کے لیے، جو بشارت عثمان کے لیے، جو بشارت علی کے لیے، جو بشارت حسنین کے لیے، جو بشارت امیر معاویہ کے لیے، جو بشارت طلحہ اور زبیر کے لیے، اے ایمان لانے والوں، چاہے وہ کافر ہو، چاہے وہ مشرک ہو، چاہے وہ نصارہ ہو، چاہے وہ یہودی ہو، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، اگر تمہارا ایمان ان صحابہ جیسا ہو جاتا ہے، اگر تمہارا ایمان ابوبکر والا ایمان بن گیا، تمہارا ایمان عمر والا ایمان ہوا، تمہارا ایمان عثمان والا ایمان ہوتا ہے، تمہارا ایمان علی والا ایمان ہوتا ہے، تو وہی بشارت تمہارے لیے بھی ہے جو بشارت ان کے لیے ہے۔ اولئک هم الفائزون اولئک هم الراشدون۔ اے بھاگنے والے، ان آیات کے بعد
ان بشارتوں کے بعد، انعامات کے بعد، کامیابیوں کے بعد بھی تو ان صحابہ پر ٹھوکتا ہے؟ تجھے شرم نہیں آتی؟ انجام کی فکر نہیں ہے؟ تجھے خدا کا خوف نہیں ہے؟ قرآن معیار بتاتا ہے، میں قرآن کے ترازو پر ان صحابہ کو تولتا ہوں، اور تو تاریخ کے ان ردی میں پھینکے جانے والے صفحات کے ترازو میں تولنا چاہتا ہے۔ میں ایسی تاریخ کو ٹھوکر مارتا ہوں، میں ایسی زبانوں کو کھینچ لوں گا، ایسے قلموں کو توڑ کے رکھ دوں گا جو صحابہ پر بھونکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کی بشارت قرآن دیتا ہے، صحابہ کی کامیابی کی گواہی قرآن دیتا ہے، صحابہ کے ہدایت یافتہ ہونے کی گواہی قرآن دیتا ہے۔ ایک طبقہ کبھی حضرت عمر کو متون بناتا ہے، کبھی حضرت ابوبکر کو متون بناتا ہے، کبھی حضرت امیر معاویہ پر بھونکتا ہے، کبھی یزید کو بہانہ بنا کر امیر معاویہ کی ذات کو مجروح کی جاتی ہے۔ امیر معاویہ صحابی رسول ہے، یزید کا معاملہ الگ ہے۔ میں ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام پیغمبر نبی، ان کا بیٹا ایمان نہیں لایا تھا؟ نہیں لایا۔ اب ان کے بیٹے کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے حضرت نوح کو برا بھلا کہیں گے؟ کوئی کہتا ہے؟ نہیں کہتا۔ یزید کے فاسق ہونے کی وجہ سے، یزید کے شریعت پر نہ رہنے کی وجہ سے صحابی رسول کاتب وحی حضرت امیر معاویہ کو برا بھلا کہا جا سکتا ہے؟ نہیں کہا جا سکتا۔ تم نے صرف امیر معاویہ کو باغی کہہ کر کے پوری دنیا میں عام کیا، اور میں بتاتا ہوں کہ امیر معاویہ کی ذات وہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 12 احادیث حضرت امیر معاویہ کی شان میں۔ حدیث کا کیا کرو گے؟ قرآن کی اس آیت کا کیا کرو گے؟ اس میں قرآن کہتا ہے کرام بررہ، کرام بررہ، وہ ہاتھ چمکنے والے ہیں جو ہاتھ کتابتیں وحی کرتے ہیں، وحی کی کتابت کرتے ہیں، اور کرام بررہ معزز ہے، نیک ہے وہ انسان، نیک ہے وہ انسان جو قرآن کو لکھتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی آتی ہے اس کو لکھا کرتا ہے، اور اس لکھنے والوں میں، کتابت وحی کرنے والوں میں چھٹا نمبر سیدنا امیر معاویہ کا تھا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیتیں، ان کی وہ ذاتیں، یہ مساجد میں جو ہم مینار دیکھتے ہیں، مسجدوں کے اوپر جو مینار لگایا جاتا ہے، دنیا میں سب سے پہلے مسجد میں مینار بنانے والے اور مینار لگوانے والے یہی امیر معاویہ تھے۔ آج ہی دنیا سے زیادہ خطے پر حکومت کرنے والے امیر معاویہ کی ذات تھی۔ امیر معاویہ کو جنگ صدیق اور جنگ جمل میں لا کر کھڑا کر کے اس کا ہیرو بنا کر کے پیش کیا گیا، اور ان کی ذات کو متروک کیا گیا، اس طرح سے ان کو بدنام کیا گیا، اور ان کی ذات پر آئے دن کیچڑ اچھالی جاتی رہتی ہے، لیکن کبھی بھی تاریخ والے اور قلمکار مضمون نگار امیر معاویہ کو یہ نہیں، امیر معاویہ کی ذات کو یہ نہیں بتاتے کہ امیر معاویہ نبی کے رازدار تھے۔ احلم من امتی معاویہ، ایک موقع سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امت میں سب سے زیادہ بردبار، سہنے والے، حلیم امیر معاویہ ہے، اور میرا رازدار امیر معاویہ ہے۔ اس کو کوئی نہیں پیش کرتا، اس کو کوئی نہیں پیش کرتا کہ امیر معاویہ کی حکومت 19 سال تک تھی۔ اس کو کوئی نہیں پیش کرتا کہ امیر معاویہ 19 سال کے حکومت کے علاوہ امیر معاویہ 12 سال حکمراں رہے، 12 سال خلیفہ رہے، گورنر رہے۔ اس کو کوئی نہیں پیش کرتا۔ ادھر 19 سال کی حکومت آدھی دنیا سے زیادہ پر، اور ادھر 12 سال کسی کی قیادت میں گورنر رہے، تو 19 اور 12 اس کو کوئی گن کر کے نہیں بتاتا، دنیا والوں کے سامنے پیش نہیں کرتا، بس صرف حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کے درمیان جو اختلافی لڑائی تھی اس کو اچھال کر کے ایک طرف جھوٹی اہل بیت سے محبت کا دعویٰ اور ترکہ کر کے صحابی رسول حضرت امیر معاویہ کی عزت کو مجروح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔
محبت کرتے ہیں، حضرت فاطمہ سے بھی محبت کرتے ہیں. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض. قرآن کہتا ہے کہ نبیوں میں اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے. یہ خدا کا نظام ہے، یہ خدا کا اصول ہے. اللہ نے مہینوں میں بعض مہینوں کو فضیلت دی اور دنوں میں کسی دن کو، جیسے جمعہ کو فضیلت، مہینوں میں رمضان کو فضیلت، وقت میں کسی اور خاص وقت کو فضیلت عطا فرمائی. پیغمبروں میں بھی اللہ نے مرتبے اور درجے رکھے، ایسے ہی صحابہ میں بھی اللہ نے درجے رکھے. میں حضرت علی کی فضیلت کا قائل، حضرت عثمان کی فضیلت کا قائل، حضرت عمر فاروق کی فضیلت کا قائل، حضرت ابوبکر کی فضیلت کا قائل. حضرت ابوبکر سب سے پہلے خلیفہ، حضرت عمر دوسرے، حضرت عثمان تیسرے، حضرت علی چوتھے. ان کی فضیلت مسلم ہے، لیکن ایک صحابی رسول پوری امت سے افضل ہوا کرتے ہیں. میں حضرت امیر معاویہ کی عظمت کا قائل اس وجہ سے ہوں کہ وہ صحابی رسول ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ ایک طبقہ جو بہانہ بنا کر، مقصد ان کا کچھ اور ہوتا ہے، مقصد ان کا کچھ اور ہوتا ہے. مقصد اہل بیت سے محبت نہیں ہے، مقصد حضرت فاطمہ سے محبت نہیں ہے، مقصد حضرت علی سے محبت نہیں ہے، بلکہ ان کے دلوں کی بھڑاس نکالنا ہے. اس آڑ میں جا کر، اس کو بہانہ بنا کر حضرت امیر معاویہ کو گالی دینا ہے. باغ فجر کا واقعہ لے کر حضرت ابوبکر اور حضرت عمر پر کیچڑ اچھالنا ہے. یہ لوگوں کا مقصد ہوا کرتا ہے. میں اس نقطے سے کہنا چاہوں گا، میں ان افراد سے کہنا چاہوں گا، میں ان لوگوں سے کہنا چاہوں گا کہ صحابہ کا شیدائی آج بھی موجود ہے. تم اپنے قلموں کو روک لو، اپنی زبان کو لگام دے دو اس وقت سے پہلے کہ تمہارا وقت برا آ جائے. پورے بر صغیر میں لوگ جو مضمون نگاری صحابہ کی عزت پر بٹا لگانے کے لیے کر رہے ہیں، یہ جو اپنی زبان کو کھول رہے ہیں صحابہ پر کیچڑ اچھالنے کے لیے، ایسی زبانوں کو بھی روک دیں اور ایسے قلموں کو بھی روک دیں. اس وقت سے پہلے کہ ان کی زبان کھینچ دی جائے، اس وقت سے پہلے کہ ان کے قلم کو توڑ کر رکھ دیا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اصحاب رسول کا سچا عاشق بنائے، نبی کا شیدائی بنائے، اور اس گروہ سے، اس جماعت سے ہماری حفاظت فرمائے جو کرو اور جو جماعت صحابہ پر کیچڑ اچھالتی ہے. ادنا سے ادنا صحابہ، میں نے کہا نا کہ صحابہ کرام کے بھی درجے ہیں. صحابہ کرام میں بھی اللہ نے فرق مراتب رکھے ہیں، کسی کو زیادہ فضیلت ہے، کسی کو کم فضیلت ہے. تو جو بھی صحابی رسول ہے، جو بھی صحابی رسول ہے، ہم اس کی عظمت کے قائل ہیں، اور جو صحابہ پر پھونکنے والا ہے ہم اس کے لیے جہنم کے قائل ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سچا پکا عاشق رسول، عاشق صحابہ بنائے، دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.